السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل عملنا خالصا لوجہک الکریم ولا تجعل فیہ لأحد غیرک شیئا۔ اللہم سدد لسانی واہد قلبی واشرح صدری ویسر امری۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا وفی اعمالنا وفی اقوالنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، ہمارے عمل میں، ہماری باتوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں حق کا راستہ دکھائے اور باطل سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری زبان کو اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آج ہمارا 8واں پارہ ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یوں ہی جو ہے ہمیں توفیق دے قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے کی۔ تو 8ویں پارے کا جو موضوع ہے وہ ہے انا، ایگو۔ ہر انسان میں ایگو ہوتی ہے نا، ہر انسان اپنی انا میں رہنا چاہتا ہے۔ بعض لوگ انا کا شکار ہوتے ہیں، بعض کی انا بڑی ہوتی ہے اور بعض کی کم ہوتی ہے۔ تو اس پارے کی روشنی میں، اس پارے کے ذریعے سے ہم انا کا اصل رنگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم سورۃ الاعراف کی آیت 12 کی روشنی میں دیکھیں گے کہ شیطان کا جملہ کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے کہا نا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ گندی مٹی سے بنے ہیں، تو میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو کیا انا ہونی چاہیے یا نہیں، اور اگر ہو تو کتنی ہو، ہم پارے کو اس زاویے سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس پارے کی پہلی آیت سورۃ الانعام کی آیت 111 میں لوگوں کا رویہ بیان کیا گیا ہے جو انا میں بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح شوگر اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح انا بھی بڑھ جاتی ہے اور بعض کی کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر رہے، اس کو متوازن کرنا ہے، اس کو توازن میں رکھنا ہی اصل میں زندگی ہے۔ تو آیت 111 میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو انا میں بڑھ چکے ہیں، وہ مانیں گے نہیں اور اس کی وجہ جہالت ہے۔ پھر آیت 116 میں اکثریت کی بات ہے کہ انسانوں میں سے اکثر انا کے اندر اس حد تک بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو آیت 119 میں خواہشات کی پیروی انا کے اندر بڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح آیت 120 میں انا جو ہے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنا اکثر اس شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو اپنی انا میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو آیت 122 میں کچھ لوگ ہیں
جو اندھیروں میں سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہے نا ایسے لوگ دنیا میں؟ تو یہ لوگ انا سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی انا گھری ہوئی ہے. تو آیت 123 میں معاشرے کے سرکردہ لوگ اکثر اپنی انا کے مقام سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. پھر آیت 125 اور 26 میں وہ جس کا سینہ قرآن کے لیے کھل گیا اور وہ دل و دماغ کے ساتھ قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار ہو گیا، یہ ہے وہ شخص جو اللہ کو مطلوب ہے. اس کی انا برابری پر ہوتی ہے، نہ زیادہ اور نہ کم. تو اس کے برعکس جس کا سینہ تنگ ہو گیا تو وہ شخص احساس سے محرومی کا شکار ہے، کمی کا شکار ہے. پھر آیت 132 میں درجوں میں بلندی وہی شخص پائے گا جس نے انا کو صحیح جگہ پر رکھا، جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا اس مقصد کو سمجھے گا تب ہی اس کو پائے گا. جس مقصد کے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو پہچانے گا، اس پر عمل کرے گا، اسی کے مطابق زندگیاں گزارے گا. تو آیت 137 میں اولاد کا قتل ہے جس کی وجہ سے انا میں کمی ہوتی ہے، انسان میں احساس محرومی آ جاتی ہے کہ ہم ان کا پیٹ نہیں پال سکتے، لہٰذا ان کو قتل کر دو. پھر آیت 138 اور 39 میں مشرکین مکہ کی کچھ بدعات کا ذکر ہے جو اللہ کے دین میں اضافہ تھی، اور یہ کب ہوتا ہے جب بندہ اپنی انا کے مقام سے اوپر چلا جاتا ہے اور خود کو خدائی مقام پر سمجھنے لگتا ہے. پھر آیت 141 اور 44 میں اللہ تعالیٰ کائنات کے دسترخوان میں سے سب کو کچھ موتی اور کچھ پھل چننے کی دعوت دیتے ہیں کہ ان پھلوں کو دیکھو، ان جانوروں کو دیکھو اور اپنے مقام کو پہچانو اور انا کبیر کو پہچان لو. ایک انا ہماری ہے اور ایک انا اللہ کی انا ہے. تو اللہ کی انا کو انا کبیر کہتے ہیں. کائنات پر غور و فکر اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتا ہے. پھر آیت 151 سے 53 میں متوازن انسان کا رویہ ہے کہ کیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ لے کر چلا جائے. یہ اسی شخص کے لیے ممکن ہوگا جو اپنی انا کو پہچان لے اور اس دنیا میں آنے کا مقصد پا کر اس کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کرے. پھر آیت 159 میں فرقہ واریت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ جس میں انسان کے انا کا اتنا زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نقصان دینا پسند کر لیتا ہے، لیکن اپنے نام اور اپنی ذات کو نیچا نہیں کر سکتا. آیت 162 اور 163 میں اس شخص کا جملہ ہے جو حقیقت میں اپنی انا اور اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کام کہا اس کو دل کی خوشی سے کرتا ہے. سورۃ اعراف کی آیت 12 جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کو بنیاد بناتے ہوئے بتایا گیا کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد کس جرم کا شکار ہوا. شیطان کا یہ جملہ اس کا انا میں بڑا ہوا ہونے کی دلیل ہے. آیت 23 میں آدم علیہ السلام اور حوا کا یہ جملہ دعا بھی تھی اور اس بات کی دلیل بھی کہ آدم علیہ السلام کی انا اللہ کے آگے جھکی ہوئی تھی. اس کے بعد کچھ باتیں لباس کے بارے میں ہیں. تو آیت 26 اور اس سے اگلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی انا کے مقام سے نیچے گرتا ہے تو جانوروں کی سطح پر آ کر خود کو بے لباس کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں انسانیت کو اس کے مرتبے سے گرا دیتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی خود کو بڑا سمجھتے رہے، اللہ کے احکام کو چھوٹا سمجھتے رہے، کل جب موت کے وقت ان کی روح کو آسمان کی طرف لے جانے کے لیے دروازوں پر دستک دی جائے گی تو وہ نہیں کھلیں گے. تو آیت 40 میں ہم روح کا سفر دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد ہماری روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کچھ کام تو ہم دنیا میں کرتے ہیں لیکن اصل میں روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آیت 40 اور اگلی چند آیات میں دیکھیں گے. پھر آیت جو ہے 42-43 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہے
لیکن انا کے مارے دل میں کچھ لوگوں سے کینہ اور بغض رکھتے تھے. کچھ رشتوں کی بنیاد پر، کچھ مفادات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں کو دھوئیں گے اور دل کینے اور بغض سے صاف ہو جائیں گے، کیونکہ ایسے دل والے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی وجہ سے اس سورت کا نام اعراف ہے، یعنی اصحاب الاعراف کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات کروائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو بہت معمولی سمجھا، لیکن اعراف کے مقام پر روک لیے گے اور وہاں جا کر احساس ہوا کہ تھوڑی سی اور نیکی کر لیتے تو آج یہاں تھوڑا عرصہ ہی صحیح لیکن اعراف کے مقام پر روک لیے جانے سے بچ جاتے. یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی انا میں یا تو تھوڑے سے گٹ گئے یا تھوڑے سے بڑھ گئے. تو اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو سن کر بھی نہیں سنتے. ہم نے پچھلے پارے کی آخری آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیتے ہیں جو پہلی بار ہدایت کی بات سن کر اس پر لبیک نہیں کہتے، اور جب ایسے لوگ سرکشیوں میں بہکنے لگتے ہیں تو پھر زبان پر مطالبے لاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے وہ اتنے حد سے بڑے ہوئے تھے کہ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھائے، یہ کوہ صفا سونے کا بن جائے، مدینہ میں کوئی چشمہ ابل پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے التجا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کون سا مشکل ہے، جب آپ نے پہاڑوں کی گود میں سونا رکھ دیا ہے تو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ مطالبہ محبت کی بنیاد پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ لوگ آپ کی بات کو سن کر مانیں، لیکن یہ نہیں مانیں گے پھر بھی نہیں، کیونکہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ بڑی سے بڑی حقیقت کو دیکھ کر بھی نہیں مانتا، سن کر بھی لوگ انسنی کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا علاج یہ نہیں کہ معجزات دکھائے جائیں، بلکہ ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو شیطانوں اور انسانوں کی ان باتوں سے دور کیا جائے جو ملمہ کی ہوتی ہیں. یہ کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ خوشنما باتیں. اگر آج ہم اس دنیا پر نگاہ ڈالیں تو ہر طرف باتوں کے جال ہے. لوگ خوبصورت باتیں کر کے اپنی چیزیں بیچتے ہوئے نظر آئیں گے. میڈیا تو سب سے زیادہ چکنی چپڑی باتیں سنا کر لوگوں کو اپنے گرد بٹھانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. ایسی صورت میں جب چاروں طرف باتوں کا جال ہو تو جو بات دلوں کو بدلتی ہے وہ ہے اللہ کا کلام، اللہ کی بات، قرآن. بڑی بڑی باتوں کو سن کر لوگ دین پر نہیں آئیں گے. وہی چیز آج بھی دلوں کو بدلے گی جس نے کل دلوں کو بدلا تھا. وہ کیا تھی؟ اللہ کا کلام. لہٰذا کسی کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلا لے تب تک اس کا دل ہدایت پر نہیں آئے گا جب تک وہ اللہ کی بات کو سن کر اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں نہ لائے. تو آج بھی اگر ہم دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال کہ اسٹوڈنٹس کو کلاس جوائن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں ٹائم چینج کر لے پھر ہم کلاس لیں گے، کچھ کہتے ہیں اس ٹائم کلاس رکھ لے پھر لیں گے. تو کر کے بھی دیکھ لیں. تو جنہوں نے نہیں لینی وہ نہیں لیں گے، اور جنہوں نے لینی ہے وہ کوئی بھی ٹائم مینیج کر کے جو ہے وہ اللہ کا کلام سننے آئیں گے، سمجھنے آئیں گے. جن کے دلوں میں خلوص ہے، نیت ہے، دل سے کام کرنا چاہتے ہیں، دل سے اللہ کا قرآن سننا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی آپ وقت رکھ لیں وہ ضرور اپنا ٹائم مینیج کر کے وقت نکال کے وہاں تک آئیں گے، اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے. تو جو بندہ حق بات کی طرف نہیں آنا چاہتا، گناہوں میں رہنا چاہتا ہے، اس کو دنیا کی چکنی چپڑی چیزیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ خوب مزے کرو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیے ہم میں سے ہر بندہ وہی پہنچے گا جہاں وہ پہنچنا چاہے گا. ہمیں اللہ اسی کام کی توفیق دے گا جو ہم کرنا چاہیں گے. ہم معذور ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 عذر ہمارے سامنے لے آئے گا. ہم حوصلے اور عزم کے ساتھ کسی کام کو کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ 10 امکانات سامنے لے آئیں گے، 10 راستے کھولیں گے. تو گویا جس راستے پر ہم سب چل رہے ہیں یہ وہی ہے جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں کیا مجھے بھٹکنے میں مزہ تو نہیں آتا؟ کیا میں غفلت کو پسند تو نہیں کرنے لگ گئی؟ جب لوگ جہالت اور نفس پرستی کے اندھیروں میں جینے لگتے ہیں، جب انہیں دنیا کی چکا چوند چاروں طرف دکھتی ہے
تو پھر وہ اس سے باہر نہیں آنا چاہتے. کوئی قرآن پاک کی روشنی کی طرف لائے بھی تو وہ دیکھنا نہیں چاہتے. تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کے سینوں کو کھول دے. پچھلے پارے میں ہم نے جو سچ کی قسمیں دیکھی، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سچے راستے پر لانے کی خواہش رکھتے ہیں. راہ حق کی طرف جانا تو چاہتے ہیں، لیکن ایک رکاوٹ ہے کہ بہت سارے لوگ اس راستے پر جا ہی نہیں رہے ہیں. ہم دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف چلے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم ان کو جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن کریں کیا کہ رواج ہی نہیں ہے. ابھی تو وہ سیٹنگ ہی نہیں ہوئی کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے والے فیشن پر پرست لگنے لگے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے حال حلیے کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا، لیکن اکثریت جو یہ نہیں کر رہی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس بارے میں بہت بڑی غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں کہ اپنی سوچ کو درست کر لو. تو آج ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اکثریت کی طرف چلو. آج ایسے ووٹوں کی بنیاد پر حکمران نامزد ہوتے ہیں، اسی طرح یہی چیز اجتماعی سوچ بن گئی ہے. کہتے ہیں کہ جو معاشرے کا رواج ہے وہی کرو. جو اتنے لوگ ہیں کہ یہ غلط ہے، کہ یہ سارے بھٹکے ہوئے ہیں. جو ہی ایک انسان کانپتے دل کے ساتھ خود کو جاہلیت سے نکال کر سچ کی زندگی پر لانا چاہتا ہے، رب کی بات سے جڑنا چاہتا ہے، تو فوراً اپنے ارد گرد والوں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ حق کی طرف تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر تنہائی کا احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا، پھر میرے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، خاندان والے مجھے پسند نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو، اکثریت کے پیچھے چلو گے تو بہک جاؤ گے. یاد رکھیے، اسلام اکثریت اور اتھارٹی کو نہیں مانتا. یعنی حق تھوڑا ہوتا ہے اور وہی اصل ہوتا ہے. فطرت کا یہ اصول ہے کہ بہت ساری چاچ لیں گے تو مکھن کتنا نکلے گا؟ صرف مٹھی بھر. بہت سارا دودھ ہے، اس کے اوپر بلائی کتنی آئے گی؟ تھوڑی سی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ 10 اونٹوں میں سے کوئی ایک اونٹ کام کا ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے، انسانوں کی اس بھیڑ میں جو بھیڑ چل رہی ہے، چند تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی پر چلنے اور چلانے کی کوششوں میں ہیں. وہ انشاءاللہ قیامت کے دن غالب آئیں گے. انشاءاللہ اپنے دل کو اکثریت کے سحر سے نکالیں گے تو آپ آزاد ہو جائیں گے. آپ کو ایسا لگے گا کہ آج پہلی بار آزاد فضا میں سانس لی ہے. اس میں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے تو نہیں بھٹک رہی، کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس بات سے بے نیاز تو نہیں ہو جاتی کہ اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ نہیں. آج کے دور کا جو بت ہے وہ کسی بندر میں نہیں رکھا ہوا، وہ کوئی پتھر یا لکڑی کا بنا ہوا بت نہیں ہے. آج کا چلتا پھرتا بت کس چیز کا ہے بھلا؟ خواہش کا بت ہے. جس کلچر کے اندر ہم سانس لیتے ہیں وہ خواہش کا کلچر ہے کہ جو چاہو کھاؤ، اور میڈیا کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرضے لے کر اپنی خواہشات کو پورا کرو، اور خواہش پرستوں کو چین نہیں آئے گا. ایک پوری تو دوسری کی تیاری. ہاں تب چین آئے گا جب حاویہ میں گریں گے. قیامت کے دن ایسے لوگ جو خواہش کی پیروی کرتے ہیں جہنم کے نچلے درجے میں گریں گے، جس کا نام کیا ہے؟ حاویہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور ماننے والوں کو دین سے دور کر دیتا ہے. مکہ والوں کے دلوں میں شیطان نے ایک دھوکہ ڈالا کہ دیکھو تم مسلمان کتنے احمق ہو، جس جانور کو اللہ مارتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے، اور جس کو تم خود ذبح کر لیتے ہو اس کو کھا لیتے ہو. تو دیکھیے اس بات کو سن کر عقل گھوم جاتی ہے کہ جو خود مار گیا اس کو نہیں کھاتے، حالانکہ اللہ نے مارا، اور جب تم نے مارا تو کھا لیا. اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آیت 118 سے 121 میں بیان کر رہے ہیں کہ شیاطین لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو شکوک و شبہات سے پاک کر دے. ہم یہاں اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا میرے دل میں دین سے کوئی بغض تو نہیں ہے، کیا مجھے دین کے بارے میں شکوک تو نہیں ہے. تو آیت 122 بہت خوبصورت آیت ہے.
جس میں اللہ تعالیٰ کی مثال کے ذریعے سے ہم سے مخاطب ہے کہ ایک جسم کی زندگی ہوتی ہے اور ایک روح کی. جسم کی زندگی روح کے نکلنے سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے کم ہو جاتا ہے تو ہماری روح چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت 122 میں اس شخص کی مثال دی جو کتاب کے رہنمائی کے بغیر جی رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مردہ تھا، یہ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا. جو لوگ کہتے تھے یہ وہی کہنے لگتا تھا، جو لوگ کرتے تھے یہ وہی کرنے لگتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ہدایت کا نور ڈالا، اس کو کتاب ملی، اس کو سنا، اور اس نے اس کو سن کر صرف ساتھ ہی نہیں رکھا بلکہ اس کے بعد اس کے ساتھ چلتا رہا. اس کتاب کو اپنے عمل میں لایا. یہ کتاب پھر اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. کہا یہ ہے وہ شخص جو زندہ ہے. اس مثال کی روشنی میں ہم دنیا کے اندر موجود لوگوں کا ایک ہلکا سا جائزہ لے کر دیکھ لیں گے کہ کتنے لوگ زندہ ہیں اور کتنے مردہ. کچھ سوالات ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. کیا میں روحانی طور پر زندہ ہوں؟ کیا میں کتاب کی رہنمائی میں زندگی گزار رہی ہوں؟ میرے خاندان کے کتنے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں؟ میرے ہمسایوں میں سے کتنے لوگ حقیقی طور پر زندہ ہیں؟ ان کی ایک لمبی لسٹ بنا لیں جن کو آپ جانتے ہیں. پھر آپ کے دل میں ایک کسک اٹھے گی کہ اللہ میں جن کو زندہ سمجھ رہی ہوں وہ تو مردہ ہیں. کیا ایسا نہیں لگتا کہ امت مسلمہ روحانی طور پر اپنی موت مر چکی ہے؟ کتاب کے بغیر زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ ہیں، ان کو بچا لو. یہ کتاب ان کو راستہ دکھانا چاہتی ہے لیکن اس طرف کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیونکہ کافروں نے وہ اعمال جو لوگ کرتے ہیں خوبصورت کر کے دکھا دیے. کافر کے لیے تو یہ دنیا خوبصورت ہے، وہ تو خوب عیش کرے گا. لیکن وہ شخص جس کی زندگی میں قرآن پاک کی روشنی آ جاتی ہے، جس کی زندگی میں یہ کلام آ جاتا ہے، اس کو کافر کے خوبصورت عمل اچھے نہیں لگتے. تو آیت 124 میں بڑی ہوئی انا کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگوں کا آج بھی رویہ یہی ہے کہ کوئی کتنا ہی ان کو بتا دے لیکن کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. کیونکہ جب انسان کی انا بڑھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنتا، مانتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو تب مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر جو لوگ نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں ہم تو تب مانیں گے جب خود ہمیں وہی کچھ ملے گا جو رسولوں کو دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے. سینے کا کھلنا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان جو بات سنے اس کو ماننا آسان ہو جائے. آیت 136 میں مشرکین مکہ کے کچھ بدعات کا تذکرہ ہے جو یہ کیا کرتے تھے کہ جب کھیت میں فصل اگتی تو اس کے 3 حصے کرتے. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتے، دوسرا حصہ اللہ کے نام کا رکھتے اور تیسرا اپنے بتوں کے نام کا رکھ لیتے. اب ہوتا کیا کہ آپ تصور کر لے کسی سال ایسا ہوتا کہ فصل اس طرح سے اگتی کہ جو بتوں کے نام کا تھا اس کے اندر فصل نہ اگتی اور اللہ والے حصے میں فصل بہت اگتی. اب کیا کرتے کہ بتوں کو تو ناراض نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے خدا ہیں، اللہ کا حصہ پکڑ کر اپنے بتوں کے نام پر چڑھا دیتے. اور کبھی اس کے برعکس ہو جاتا کہ بتوں والے کھیت میں خوب سبزہ اگتا اور اللہ کے نام کا جو حصہ لگایا تھا اس میں نہ اگتا، تو کہتے کہ اللہ کی خیر ہے وہ تو اپنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے انسان کو آزماتا ہے نا. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے انسان کو آزماتا ہے. وہ دین میں بھی ہے، دین کے راستے میں بھی ہے تو اس پہ بھی اللہ کی آزمائشیں آئیں گی. اللہ مومنوں کو بھی آزماتا ہے، دے کر بھی اور لے کر بھی. اب اس تصور کو اپنی زندگی میں لے آئے کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ ہم نے بھی تو ایسا نہیں بنایا کہ اب ہاتھ تنگ ہے تو اللہ کے راستے میں بعد میں خرچ کروں گا. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو کمی ہوتی ہے وہ دین پر خرچ کرنے میں ہوتی ہے. ہم سب سے زیادہ بوجھل دل سے جو خرچ کرتے ہیں وہ اپنے دین پر خرچ کرتے ہیں. کہ ایک دن میں ہم خرچ کریں 500 روپے کسی کھانے پر اپنے دوستوں کے ساتھ تو کوئی مشکل نہیں، اور وہی 500 روپے ہم اپنے دین کے لیے خرچ کریں تو مشکل لگتا ہے. تو اس کے بعد آیت 136 میں مشرکین مکہ اولاد کے قتل کو اچھا سمجھتے تھے،
اس عمل کو اچھا سمجھنے کی 3 وجوہات تھیں۔ ایک یہ تھی کہ وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر اولاد کو چڑھاتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم ہمارے مال میں حصہ دار بن جائیں گے، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ بچیوں کو آڑ سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں داماد آئے گا تو ہمارا سر نیچا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان نے انہیں کیا خوبصورت باتیں سکھا دی کہ وہ جھوٹ بولتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ ہمارا دین ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اللہ کے نام پر اپنے خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیتی ہے۔ مشرکین مکہ کی بھی کچھ اس قسم کی عادت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے دین کی باتیں کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ ساری چیزوں کو اللہ کے نام پر پیش کر دیتے تھے۔ آپ کسی بھی دور میں کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ملتی، تو آپ ان سے پوچھ لیں یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا کہتے ہیں کہ باپ دادا کرتے تھے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے، نیکی تو کر رہے ہیں، کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ پھر کچھ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری آیات میں انسان کا سینہ کھولتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بدعت اور شرک میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ایسا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ دین کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، عمل کے لیے دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ ہم دین بنانے لگ جائیں۔ ہم امتی ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا، نہ کہ شریعت سازی کرنا۔ تو اس صورت میں آپ جتنی باتیں پڑھیں ساتھ اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسی رسومات تو نہیں ہوتی جن کو دین کا نام دیا گیا ہو، ہے نا؟ بالکل ہے۔ تو آیت 151 کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پڑھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا وصیت کی تھی، تو اس آیت کو پڑھ لیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں پوری شریعت کا خلاصہ ہے، کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ اس کو پڑھتے وقت اپنے آپ کو سامنے رکھیں اور سوچیں کہ جو کرنے کو کہا ہے کیا میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکتی ہوں۔ جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے تو پہلی بات توحید اور شرک سے شروع ہوگی۔ اللہ کی معرفت اور جو شریک ہیں ان کو ان سے الگ کر دو، اور حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ آیت 155 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، اس کی اتباع کرو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ کتاب کو دے کر خوش ہو، اس کتاب کی تمیز بنا کر گلے میں ڈال لو، کتاب کو بیٹیوں کے سروں پر رکھو جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ آج ہم سب اللہ کا رحم مانگ رہے ہیں۔ اگر اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں لاؤ گے تو برکت آئے گی اور زندگی پرسکون ہو جائے گی، نہ کہ جب بیٹیوں کو رخصت کرو تو قرآن ان کے سر پر رکھ کے کرو۔ ساری زندگی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دی نہیں، اور جب رخصت کرنے لگے تو سر پہ قرآن رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کو حقیقت میں اس کتاب کی برکتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ تو آیت 158 میں قیامت کی کچھ نشانیوں کی بات ہوئی ہے۔ ان نشانیوں میں کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ کیا میں سورج کے مغرب سے نکلنے کی منتظر تو نہیں ہوں؟ کیا میں توبہ کرنے میں دیر تو نہیں کر رہی؟ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوڑنے کو دل نہ چاہے تو اپنے آپ سے کہہ لیا کرے کیا پتہ میری زندگی کا سورج بھی ڈوبنے والا ہو اور میں توبہ نہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، پھر انسان موت کی ڈبکیوں میں وہ سارے منظر دیکھتے ہوئے توبہ کرنا چاہے گا لیکن قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کرنے میں جلدی کی توفیق دے اور توبہ کرنے میں بھی جلدی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے محفوظ کر سکیں۔ آیت 160 میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بتائی گئی ہے۔ ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 لکھی جاتی ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو وہی ہلاک ہوگا جس کا ارادہ ہی ہلاک ہونے کا ہے۔
تو کسی دانشور کا قول ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ گئی. اکائیاں کیا ہوتی ہیں؟ 1 سے 9 تک، اور دہائیاں 10 سے آگے جہاں 2 لفظ آتے ہیں نا. یعنی جو شخص ایک ایک کر کے نیکیوں سے زیادہ گناہ کرے وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ گناہوں کے مقابلے میں ایک نیکی کرتی ہوں. یعنی اگر ہمارے پاس ہونا ہے، اگر ہمیں پاس ہونا ہے تو نیکیوں میں نمبر لینے ہیں. تو آپ نے ایک نیکی کی تو آپ کے اکاؤنٹ میں 10 نمبر لگ گئے. تو کیا میں اس کے مقابلے میں 10 گناہ تو نہیں کرتی کہ 10 کا نمبر ضائع ہو جائے، یعنی وہ نیکی ختم ہو جائے. اب اس معیار پر ذرا ہم اپنی نیکیوں اور بدیوں کا پرچہ بنا کر دیکھیں تو نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اس دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں جانے والے ہیں. اچھا، جب ہم ایگزام دے کے آتے ہیں تو اپنا کویسچن پیپر آ کے دوبارہ سے حل کر کے دیکھتے ہیں نا ہم پیپر میں اچھے سے لکھ کے آئے ہیں کہ نہیں لکھ کے آئے. ہم خود ہی اپنے نمبر سیٹ کرتے ہیں کتنے نمبر اس پیپر میں آئیں گے. تو اسی طرح نیکیوں اور اپنی برائیوں کا چارٹ بنائیں تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا. صبح شام ہمارے گناہوں کی وجہ سے کتنی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں. جنت صرف خواہشات سے نہیں ملے گی، عملوں سے ملے گی. اس کے بعد سورۃ اعراف شروع ہوتی ہے. اعراف اس مقام کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا. یہ سورت ان تمام لوگوں کو بہت شوق سے سننی اور پڑھنی چاہیے جو نیکیوں کے معاملے میں بڑے ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. تو قیامت کے دن ایک ایسا مقام آنے والا ہے کہ صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے اعراف پر روک دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی قدر کرنا سکھا دے. پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک نصیحت بھری کتاب کھلوا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اعلان ہو رہا ہے. جس چیز کا انتظار تھا وہ کتاب آ گئی. دلوں کی تنگیاں، دلوں کی گھٹن دور کر لو. اللہ کی اس کتاب کو لے لو خوف کے بغیر اور بغیر کسی جھجک کے دوسروں تک پہنچا دو. اور دوسروں کی خواہشوں اور مرضی کی بجائے کس کی مرضی پر چلو؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلو. تو آیت 6، 7 اور 8 میں ہمارے لیے محاسبے کے نقطے ہیں. کیا مجھے اس بات کی فکر ہے کہ قیامت کے دن میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا؟ ہماری زندگی میں نیکیاں کرنے کے کتنے موقع آتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں موقع دیتے ہیں. کیوں قدر نہیں کرتے، احساس نہیں کرتے؟ جس چیز کی اہمیت ہماری نظر میں ہوتی ہے اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں. ہم پوری زندگی اس کے ہماری پوری زندگی اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. اور اس کے برعکس جب ہم کسی چیز کی قدر نہیں کرتے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر مند بنا دے. آمین. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم اپنے مرتبے کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان بھی تو لے جائیں گے نا. جس کے دل میں اخلاص ہوگا وہ بہت بھاری ہو جائے گا، اور جس کے دل میں نفاق، کفر اور تکذیب ہوگی وہ ہلکا ہوتا جائے گا، مچھر کی پر کی طرح. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں توفیق عطا کرے نیکی کرنے کی اور اس کی کوشش کرنے کی. تو آیت 11 سے 19 تک حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ان آیات کو ہم انا کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس پارے کا عنوان انا کے موضوع پر ہے. تو بعض لوگ لفظ انا سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ انا بڑی بری چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ انا کوئی بری چیز نہیں، انا میں انسان کے آدمی ہونے کا احساس ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، مجھے خلافت کی ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے. اس احساس کا ہونا انا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں لاتا ہے کہ کچھ کرو. انسان کے سوا اور کسی مخلوق میں انا نہیں، جانوروں میں بالکل نہیں. مثلا انسان بہت محتاط ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیا کروں، میں کیا پہنوں. جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی. کیوں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو پہلی بات یہ کہ انسان کے اندر انا موجود ہے، اور دوسری بات اسلام انا کو مٹانا نہیں چاہتا بلکہ انا کو اس کے مقام پر رکھنا چاہتا ہے. یہ انا دو طرح سے بگڑتی ہے، یا تو اپنے مقام سے گر جاتی ہے یا اپنے مقام سے بڑھ جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹیوب ہے جس کے اندر ہوا بڑھی جاتی ہے. جب ٹائر کے اندر ہوا زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اور جب ہوا گھٹ جاتی ہے تو اس کے پنکچر ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو گاڑی کب چلے گی؟ جب ٹائر کی ہوا بالکل متوازن ہوگی.
تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایک متوازن انا کی ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ نہیں ہوگی تو زندگی میں کام نہیں ہوگا۔ ہر وقت ہم فیصلہ کرتے رہتے ہیں کہ مثلا میں وہاں جاؤں یا نہیں، میں کیا کروں، یہ نہ کروں، یہ لفظ میں ہے نا جو، یہ کیا ہے؟ یہ انا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد، یہ جتنا انسان کا حساب کتاب صرف میں کی وجہ سے ہوگا۔ جانوروں میں چونکہ انا نہیں، وہ مجبور ہے، اس لیے کوئی جزا کوئی سزا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فطری طور پر کچھ طریقے رکھے ہیں جس سے انا متوازن رہے۔ جب یہ بڑھ جاتی ہے تو انسان اپنے مقام سے اوپر ہوتا ہے اور انا کبیرہ پر پہنچتا ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انا اللہ میں بھی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت 14 میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ میں انا ہے، یہ ہے اصل انا جس کو انا کبیرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی انا متوازن رہے۔ جب شیطان اور برا نفس چاہتا ہے کہ وہ کبیرہ پر آ جائے، خدائی کے درجے پر آ جائے، جیسے فرعون نے کہا میں تمہارا رب ہوں، جیسے نمرود نے کہا میں زندہ کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فطری طریقہ رکھا، اور وہ کیا ہے کہ دن میں بار بار یہ جملہ بولو، اے اللہ تو مالک میں غلام، تو آقا میں تیرا بندہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کی انا اس رب کی مطیع رہے۔ اب جس بندے کے اندر یہ بات آ جاتی ہے اور وہ کامیاب انسان ہے، اس کے اندر بہت اچھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو انا صغیرہ کو انا کبیرہ کے آگے جھکایا جاتا ہے۔ نماز میں رکوع اور سجدہ یہ سارے کام انسان کے انا کو توڑنے کے ہیں، اور پھر وہ ذات ہی بتاتی ہے کیوں تم اس دنیا میں آئے، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ساری کائنات کو ہمارے آگے جھکا دیا، فرشتے ہمارے کام کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا وہ اصل میں اس بات کی غمازی تھا کہ انسان کا مقام اس کی انا اس درجے پر ہو کہ فرشتے بھی اس کو سجدہ کریں گے، اور کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی۔ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل سب انسان کے کام کر رہے ہیں۔ انسان کو اوپر اٹھایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ انسان کو عزت دی، جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ ٹھیک کام کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ خودکشی کرنے کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ اپنی جگہ پر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند لگتا ہے۔ ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اللہ کے حکموں کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضی مانگتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کے اندر انا کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی انا کے مقام سے گرتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کو کیا پسند ہے، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کیا آتی ہے؟ خود اعتمادی آتی ہے، اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ لوگوں کی طرف جب آتا ہے تو انسان کے اندر گناہوں کی رغبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، شیطان ہمیں نیچے کھینچ رہا ہے اور اللہ ہمیں اوپر اٹھا رہا ہے، اور یہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو متوازن رکھے گا انشاءاللہ وہ اچھے کام کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان نیچے چلا جاتا ہے۔ مثلاً ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانے کہ ہماری انا گھٹی ہوئی ہے یا بڑھی ہوئی یا صحیح ہے؟ جیسے ہم اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں ویسے ہی انا کا پریشر بھی چیک کیا کریں۔ کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ جس کی بنیاد پر پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی انا کم ہے یا زیادہ۔ مثلاً انا کا بڑھنا یہ ہے کہ انسان بے ادب ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے، اس کی انا ہی نے ابلیس کو رجیم اور مردود بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سجدے کے بعد پہلا لفظ اس کی زبان سے نکلا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام کی انا چونکہ اللہ تعالیٰ کی کے آگے جھکی ہوئی تھی، اس لیے کہا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اسی طرح دوسری اس کی پہچان کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس کے لیے چھوٹا سا فارم بنا سکتے ہیں کہ میں انا کے کس مقام پر ہوں۔ کچھ سوالات میں ہم اپنی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں، کیا میں شعور کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، کیا میں کچھ نہیں کر سکتی؟
کہتے ہیں نا لوگ کسی بچے کو تم کچھ نہیں کر سکتی، تو اپنے آپ کو دیکھیں میں واقعی کچھ نہیں کر سکتی۔ بعض لوگ کچھ ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا۔ اس میں انا بڑی ہوتی ہے، میری تو بخشش نہیں، میں نے تو جہنم میں جانا ہے، اس میں انا گھٹی ہوئی ہے۔ اب کچھ نکات دیکھیں جن کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ کیا میں تنقید کو برداشت کر سکتی ہوں؟ اگر کر لیتی ہوں تو برابری پر ہوں۔ تنقید سن کر غصے میں آ جاتی ہوں تو انا میں بڑی ہوئی ہوں، اور تنقید سن کر پہلے سے بھی ٹھس جاتی ہوں تو انا کے متوازن درجے سے نیچے ہوں۔ کیا میں تنقید پر غور کرتی ہوں؟ اس میں بھی تینوں درجے ڈھونڈیں گے۔ تو کوئی کام کرتے ہوئے سوچتی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس طرح سے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ لگے کہ ہماری انا گھٹی ہوئی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کرے۔ مجھے رب نے پیدا کیا، وہ مجھ سے تمام ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنے ایک ایک عضو کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا، اتنی اچھی اچھی چیزیں دی۔ یہ سوچیں گے تو آپ کا معیار زندگی بلند ہوگا، کبھی بھی احساس کمتری نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ میں عیب تلاش نہ کریں، کم سے کم آئینہ دیکھیں، منفی جملوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے ضائع نہ کریں۔ پھر اس طرح اگر آپ کے اندر احساس برتری ہے تو شکر کریں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کا آپ کو اس کا احساس ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے لفظوں میں سے میں کا استعمال کم کریں، اور اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ جب میں بولتا ہوں یا بولتی ہوں تو میں کتنی دفعہ بولتی ہوں۔ جو لوگ بہت انا پرست ہوتے ہیں وہ میں کا لفظ بہت بولتے ہیں۔ پھر اس طرح جب بندے میں انا زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان بے ادب ہو جاتا ہے، آداب ختم ہوتے ہیں۔ تو ادب سیکھیں، ہماری انا ہماری بلندی کو منتہب کرتی ہے۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں کہ جب آپ اپنا اصل مقام پہچان جائیں گے تو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بیوقوف نہیں بنیں گے، اور نہ ہی اپنے آپ کو نیچے گرائیں گے، اور نہ ہی احساس برتری دکھائیں گے، بلکہ برابری پر رہیں گے۔ تو آیت 54 سے 58 میں اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں دکھاتا ہے کہ آج تک اس کی قدر نہیں آئی، تو آؤ دیکھو وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ یہ آیتیں بھی دل کی تختی پر لکھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیدار کرنے والی آیات۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں دلوں کو زمین سے نسبت دی، کہا کہ دل زمین کی طرح ہوتے ہیں، کچھ زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے، وہی الہی کا پانی اوپر سے آتا ہے۔ دل میں ایمان کا کوئی بیج سویا ہوا ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور عمل کے پودے لگنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل ایسے ہی ہو۔ اور باقی دلوں کی کچھ زمینیں تو ایسی ہیں کہ سنتے ہیں کہ وہی کی بارش میں بھیگتے رہتے ہیں، بعد میں کوڑے کے کوڑے چٹیل کے کبھی سنا ہی نہیں۔ ان آیات کے بعد پارے کے آخر تک کچھ مثالیں دی گئی، اس مثال کو واضح کرنے کے لیے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے جو نبیوں کی بات مان لیتے تھے، اور دوسرے جو نہیں مانتے تھے۔ جو مان لیتے تھے وہ زرخیز زمین کی طرح، اور جو نہیں مانتے تھے وہ اس زمین کی طرح جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، یعنی چٹیل زمین کی طرح جو صاف ستھری ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی تھے، ان کی بات سے بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور صرف 60 سے 70 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ ہر 12-13 سال کے بعد ایک شخص کا حساب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جس طرح قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، کیا آج ہم بھی تو دینداروں کو جھٹلانے نہیں لگ گئے؟ جب میرے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام آتا ہے تو کیا میں اس کو قبول کرتی ہوں یا جھٹلاتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے، انعام یافتہ بندوں میں شمار کر لے۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔